اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم اس تعلق سے تذکرہ کریں گے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو آفات، مصیبت، تکلیف، پریشانی، دکھ، درد، ان سب چیزوں سے کس طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان کے اوپر جو تکلیف اور مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اس انسان کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر ایک انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کا انبار کم ہو جائے، یعنی اس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر جو گناہ کا انبار لگا رکھا ہے، اگر اس انبار کو کم کر دیا جائے، اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو جائے اور اس کی نیکیاں کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کی نیکیاں بڑھ جائے، تو اس صورت میں ایک انسان آفات، بلاؤ، مصیبت، تکلیف، پریشانی اور عذاب سے بچ سکتا ہے۔ ایک انسان کس طریقے سے اپنے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے کم کر سکتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے۔ یوں تو انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار اپنی زبان کے اندر کر سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، لیکن ایک انسان کو چاہیے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار ان کلمات کے ذریعے سے طلب کرنی چاہیے جن کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا، جن کو ہمیں قرآن و حدیث کو جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ کلمات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ، ان کلمات کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار طلب کرے۔ تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے، اور توبہ اور استغفار اللہ رب العالمین سے ان کلمات کے ذریعے سے طلب کرے جو کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں۔ جب ایک انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس حالت کے اندر انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی مصیبت اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر اس حال میں عذاب نازل نہیں کرتا ہے جو لوگ استغفار کرتے ہیں، یعنی جو لوگ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو ایسے انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے اپنا عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے تاکہ اس کی مصیبتیں، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں دور ہو سکیں۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہے مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کا کہ ایک انسان نیک عمل کرے، کیونکہ نیک عمل انسان کے کرنے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں سے گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ انسان کے گناہ کے سبب، انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر تکلیف، مصیبت اور پریشانی آتی ہے، جب نامہ اعمال سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے جب نیک عمل کی ہم بات کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، نیک اعمال جن کو ایک انسان کرتا ہے تو بڑے اجر اور ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے صبح کے وقت میں، اور انہوں نے چونکہ اپنے بھائی کو رات کے وقت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح جا کر کے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت کے ساتھ بار بار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم
یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی ایک انسان اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 پارے جو ہے تلاوت کرنے کے برابر یا 10 پاروں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ایک انسان سورہ اخلاص کی تلاوت 3 مرتبہ کر لیتا ہے تو اس وقت ایک انسان جو ہے 1 قرآن کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیک اعمال کی جب ہم بات کرتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ایک چھوٹا عمل ہے لیکن اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، انسان کو 1 قرآن پڑھنے کے برابر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الکافرون کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جو انسان سورہ الکافرون کی تلاوت کرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین 1/4 قرآن کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر 1 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے اس سورت کی، سورۃ الکافرون کی، تو ایک انسان 1/4 یعنی 7.5 پاروں کے ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس سورت کو بھی انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اپنی نماز میں یا نماز کے باہر زیادہ سے زیادہ اس تلاوت کو اس سورت کی تلاوت کرے، کیونکہ 4 مرتبہ اس کی تلاوت کرنے سے ایک انسان 1 قرآن کے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے تعلق سے بھی یہ بیان فرمایا کہ جب ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر 1 حرف پر ایک انسان کو 10 نیکی ملتی ہے۔ اگر ایک انسان 100 حرف کی ادائیگی کرتا ہے اپنی زبان سے تو اس کو 10 گنا یعنی 1000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان قرآن مجید کی بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف جو ہے اس کی بھی کافی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے کہ ایک انسان جب درود شریف کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف کو پڑھتا ہے بار بار، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنے دعاؤں کا وقت بھی درود شریف کے اندر صرف کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے اس انسان کی جو ہے غم جو ہے، تکلیف جو پریشانیاں ہیں ان کو مٹا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یعنی درود شریف کی تلاوت کرنے سے یہ ساری چیزیں ایک انسان کو ایک ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان درود شریف کی جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے اس کو درود شریف کو پڑھے، کثرت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت کرے۔ یہ نیک اعمال میں نے آپ کو بتلائے ہیں جو چھوٹے اعمال ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور درود شریف کو بار بار پڑھنا چھوٹے عمل ہے لیکن اجر ان کا زیادہ ہے۔ تو اجر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں نیکیاں کرنے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 114 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کی ایک گناہ جو ہے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیک اعمال کرنے کی بنا پر بھی انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب آپ توبہ اور استغفار کریں گے اور نیک عمل کریں گے تو اس صورت کے اندر آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، اور اس صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے آپ مستحق ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے جو ترتیب ہمیں بتلائی ہے سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو ہم فجر میں پڑھتے ہیں یا مغرب میں پڑھتے ہیں یا ظہر، عصر اور عشاء میں پڑھتے ہیں، اس ترتیب پہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جو قل ہیں یعنی معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ فجر کے اندر انسان کو چاہیے کہ سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرے، قل اعوذ برب الفلق کی 3 مرتبہ تلاوت کرے اور قل اعوذ برب الناس کی 3 مرتبہ تلاوت کرے۔ جب ایک انسان 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فجر میں کرے گا تو وہ 1 قرآن کی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے اندر ارشاد فرمایا مغرب کے تعلق سے کہ مغرب کی نماز کے بعد میں ایک انسان کو چاہیے کہ سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی جو ہے 3 مرتبہ مغرب کے بعد بھی تلاوت کرے۔ اب 3 مرتبہ جب مغرب کے بعد بھی سورہ اخلاص انسان پڑھے گا تو 1 قرآن کے ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ اور پھر جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور عشاء کی بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کے اندر تینوں کل جو ہے وہ 1 مرتبہ
جو ہے انسان کو پڑھنے ہیں، ظہر میں بھی ایک مرتبہ، عصر میں بھی ایک مرتبہ اور عشاء میں بھی ایک مرتبہ۔ اب ایک انسان سورہ اخلاص کی تلاوت ظہر میں ایک مرتبہ کرتا ہے، عصر میں ایک مرتبہ کرتا ہے اور عشاء میں ایک مرتبہ کرتا ہے، تو تینوں نمازوں کے اندر ملا کر کے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ایک اور قرآن کا ثواب بن جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب مغرب اور فجر اور ظہر، عصر اور عشاء، ان 5 نمازوں کو ملا کر کے ایک انسان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لیتا ہے، تب بھی وہ انسان 3 قرآن کے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو چاہیے کہ انسان جب اپنے سنت وغیرہ ادا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو چاہیے کہ قل اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی جو ہے وہ تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت کرنے سے بھی ایک انسان کی نماز کے اندر بھی وہ ثواب کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اس کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے پہ 1/3 ثواب اور سورہ قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرنے پہ 1/4 قرآن کا ثواب، یعنی 17.5 پاروں کا ثواب کا وہ مستحق انسان بن جاتا ہے جو نماز کے اندر، سنت وغیرہ کے اندر ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جس طریقے سے چاہیں ان صورتوں کے اوپر، اور جو باتیں میں نے جو عمل آپ کو بتلائے ہیں، جو مختصر سے عمل ہے، درود شریف کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قل اللہ احد جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنا، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر ڈھیروں ساری نیکیاں ہوں گی اور ہمارے گناہ بھی جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔